دیکھیں بہن، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیٹی کے بارے میں اتنا سوچا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نرمی سے معذرت کی۔ ارے کیا برائی ہے میرے بیٹے میں؟ سچ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کا کہیں رشتہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک کو اپنی خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے تو دوسری کو کمائی کے لیے۔ بڑی بیٹی روٹیاں پکا پکا کر کھلاتی جائے اور چھوٹی بیٹی پیسے کما کما کر گھر چلائے۔ انہوں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ بہن، برائے مہربانی آپ اپنے الفاظ پر غور کریں۔ آپ میرے گھر میں ایک مہمان کی حیثیت سے آئی ہیں، میں کوئی بدمزگی کرنا نہیں چاہتا۔ ریحان نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ بات کسی اور طرف جا رہی تھی۔ اماں، معاملے کو بگاڑنا نہیں ہے، تحمل سے بات کر۔ وہ ماں کو ٹھوکا دینے لگا۔ تو چپ کر، ماں کو نہ سمجھا، مجھے پتا ہے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے۔ شاکرہ جواباً ترخ کر بولی۔ بھائی صاحب، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، شازمہ کی عمر نکلی جا رہی ہے، اس سے کون شادی کرے گا؟ اب یا تو اس کے لیے 2 بچوں کے باپ کا رشتہ آئے گا یا کسی رنڈوے کا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ میرے جوان اور کنوارے لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے بولی۔ آپ نے تو آپ ہی کا سارا مستقبل ہی سنا دیا۔ ذرا آپ اپنے سپوت کے مستقبل پر بھی روشنی ڈالیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ اگر آپ ہی سے ان کی شادی نہ ہوئی تو یہ کون سے سیارے میں جھنڈے گاڑنے جائیں گے۔ آخر کار ان کی باتیں سن کر جب انایا کی بس ہوئی تو وہ اندر آ کر سینے پر ہاتھ لپیٹے تحمل سے کہنے لگی۔ دیکھو لڑکی، تم میرے منہ نہ ہی لگو تو بہتر ہے۔ پہلے بھی صرف تمہاری وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹا تھا، اب تو اپنی بہن کا گھر بسنے دے۔ انایا کو دیکھ کر انہیں اپنی پرانی بے عزتی یاد آ گئی۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ میری بہن کی سب سے زیادہ پرواہ آپ کو ہے، لیکن جیسا کہ ابا نے آپ سے کہا کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مہربانی کر کے دوبارہ اس بات کا تذکرہ نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ انایا نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم رکھنا چاہا۔ ہاں، تم دونوں کیوں چاہو گے کہ اس کی شادی ہو؟ مفت کی نوکرانی جو ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ کھڑے ہو کر ہاتھوں کو نچائے باقاعدہ چلانے لگی۔ ریحان بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ توبہ، کیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی ہے، لیکن زبان تو دیکھو، نہ جانے پورا دن کہاں رہتی ہے، نوکری کے بہانے کس کے پاس جاتی ہے۔ ان کی زبان تیر برسانے لگی۔ بس، بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں نے۔ خبردار جو میری بیٹیوں کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا۔ میری بیٹیاں میرا فخر ہیں، اور رہی بات شازمہ کی تو میں اس کا رشتہ ایک بہت اچھے اور شریف لڑکے کے ساتھ طے کر چکا ہوں۔ آپ میری بیٹی کے بجائے اپنے بیٹے کی فکر کریں۔ انایا جو شاکرہ کی باتوں پر اپنے آنسو روک رہی تھی، چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا رشتہ طے کر دیا؟ ڈرائنگ روم میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ جی، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، وہ یقین سے بولے۔ آج ہی تو طلال نے فون پر موسیٰ کی رضامندی سنائی تھی، اس لیے آئندہ میری بیٹی کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ جوڑنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ باقی آپ میرے گھر میں مہمان ہیں، آپ کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ انایا بیٹا، ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔ وہ ساکت کھڑی انایا سے کہنے لگے۔ نہیں، ہمیں آپ کی چائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کس انجان سے رشتہ کر کے بیٹھ گئے بیٹی کا، جب وہ آنکھوں میں دھول جھونک کر جائے گا نا، تب ان کو میرے بیٹے کی قدر ہوگی۔ جاتے جاتے بھی وہ جملہ کسنے سے باز نہ آئیں۔ اور چلو تم، کتنا منع کیا تھا میں نے، لیکن تمہیں تو دوبارہ ذلیل ہونے کا شوق چڑھا تھا، مجھے انکار نہیں کریں گے۔ وہ ریحان کا ہاتھ پکڑے اسے جھڑکتے ہوئے واپس چلی گئیں، جبکہ وہ بھی منہ لٹکا کر پاؤں پٹکتا ہوا ساتھ ہو لیا۔ کیا اپنے فیوچر کی پلاننگ کی تھی، مگر ہائے رے قسمت۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 32۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔